ہی نہیں، دین کی کوئی بات ہم تک پہنچی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے اسکول میں بھی جو اسلامیات ہے، بلکہ الحمدللہ ترجمہ قرآن ہے، اس کے ذریعے دین کا ایک بنیادی جو پیغام ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ شوقیہ طور پر اسی مسجد میں آ جاتا ہے، وہ خطبہ سن لیتا ہے، درس میں آ جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب اس کو تھوڑا سا شعور آتا ہے تو پھر اس کی دوستیاں اور اس کے گھومنے پھرنے اور پھر اس کے دوسرے چکر، پھر وہ مشکل سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ایک عرصہ تک جب شوق کی عمر ہوتی ہے وہ مسجد میں آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد کو جانتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، محمد ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، ان باتوں کو جانتا ہے۔ اب بلوغت کے بعد جو علم اس کو مل چکا ہے اس پر عمل کرنا اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کہے جی میرے والدین نے میری تربیت ہی نہیں کی، ان کا اپنا قصور ہے، اگر یہ سستی کرتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ صحابہ کرام پہ نظر دوڑائیں، ابن عمر چھوٹے سے تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں بچپن سے ہی نیکی، تقوی، پرہیزگاری پر گامزن تھے، تہجد گزار تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے بلوغت کے قریب پہنچے ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رغبت کیا تھی، شوق کیا تھا؟ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے کہ آج میں رات یہاں رہوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت اور رات کے معمولات کو دیکھوں گا۔ یہ شوق اور رغبت، پھر جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسے ویسے عمل کیے، ویسے ویسے عمل۔ ایک حدیث میں یہ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابن عباس غالباً وہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ نماز سے آئے، آپ نے پوچھا صلی الغلام، کیا اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ والدین کے لیے بات ہے، گھر آئے تو پوچھیں بیٹا مسجد میں نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ سویا ہوا ہے تو کہ نماز کے لیے نہیں جگایا؟ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جب گھر آئے تو پوچھیں۔ یہ ساری ذمہ داری ہے، تو اولاد پر بھی یہ ذمہ داری ہے، نوجوانوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ جو بڑی مبارک عظیم حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو دینداری میں پروان چڑھتا ہے، جوانی سے ہی دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اے نوجوانوں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، تم اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو جوانی سے ہی دین کی راہ پہ چلو، بگاڑ آنے سے پہلے، فساد آنے سے پہلے، فتور آنے سے پہلے، گمراہیوں کی اور فسق و فجور اور بے حیائی کی دلدل میں پھنسنے سے پہلے یہ عمر ہے کہ دینداری کی راہ اختیار کرو، مؤخر نہ کرو، اسے بات کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ باطل سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے۔ یہ جوانی تو مستانی ہے، یہ تو کھانے پینے، گھومنے پھرنے، مزے کرنے، عیش کرنے، جوانی سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہے، اس میں واقعتاً کوئی حرج نہیں، کھائیں پیئیں گھومیں پھریں شرعی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن دین پر قائم ہونے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے، بگاڑ سے بچنے کے لیے بھی یہی عمر ہے۔ اسی عمر میں اپنے آپ کو بچا لو، قابو کر لو۔ اگر ایک دفعہ پھسل گئے، بے راہ و روی کا شکار ہو گئے، پھر واپس نہیں پلٹ سکو گے، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر شادی کے وسائل مہیا ہیں، شادی کی استطاعت ہے اور سارے امور آسان ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بلا وجہ شادی میں تاخیر نہ کرو، بلا وجہ تاخیر نہ کرو۔
ہاں اگر کسی وجہ سے شادی لیٹ ہے، ابھی وسائل نہیں ہیں، کوئی ضرورتیں نہیں ہیں، اب شادی لیٹ ہے، تم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ بہانہ بناؤ جی کیا کریں، شادی نہیں کرتے ماں باپ، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ۔ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ نوجوانوں کو خطاب ہے، اگرچہ اولیاء کو بھی خطاب ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ۔ اگرچہ خاندان کے بڑوں کو خطاب ہے، جب کوئی مرد یا عورت، لڑکا لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور شادی کی طلب ان میں موجود ہو تو تب فوراً ان کی شادی کر دو، یہ ان کو خطاب ہے۔ لیکن یہاں خطاب کن کو ہے؟ نوجوانوں کو ہے۔ اگر شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہو اور شادی میں کوئی تاخیر ہے تو پھر کیا کرو؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، پھر روزے رکھو، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اس کا معنی یہ کہ پھر اپنے آپ کو شتر بے مہارا نہ بناؤ، کوئی بہانے نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، حفاظت کرو اپنے آپ کی۔ تو یہ نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، اور وہ بھی سوچیں کہ ہم دین پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ وسائل موجود ہیں ان کے لیے بھی، مسجد موجود ہے، مدارس موجود ہیں، دروس کے سلسلے موجود ہیں، دینی لٹریچر موجود ہے، اور آج کل تو خاص طور پر چلو یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جہاں اور بہت خرابی اور فساد بگاڑ ہے، اب یہ تمہاری زندگی کا اگر لازمی حصہ ہی بن چکا ہے، اگر اپنی اصلاح میں مخلص ہو تو پھر انتخاب کرو کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کن علماء کو سننا ہے، کن واعظین کو سننا ہے۔ پھر اپنا وقت ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو، پھر صرف ان کو سنو جن کو سننے سے تمہارے دل میں دین کی محبت پیدا ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، دعائیں کرو، اذکار اور دعائیں، ان اذکار اور دعاؤں سے آپ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے، اگرچہ تربیت اولاد کا جو موضوع ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بس یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس نقطے کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد میں اولاد کی بھی تربیت ہے کہ نوجوانوں تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم جس طرح اپنی دنیا کے لیے سوچتے ہو کہ میں پڑھوں، کالج، یونیورسٹی، اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، ہنر سیکھوں، میری دنیا بنے، بیان ہی اسی طرح تمہیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ تمہاری آخرت کی فکر نہیں کرتے تو تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بالخصوص جو یہاں کے لوگ ہیں، اتنا عظیم الشان مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، جمعہ ہے، دروس ہوتے ہیں، تو یہ اپنی تربیت اور اصلاح کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ اس مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، جو والدین ہیں وہ مسجد کے ساتھ اولاد کا تعلق جوڑیں، جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، یہ انشاءاللہ اصلاح کی بنیاد ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی ذمہ داری، آپ نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری اپنی تربیت اور اصلاح کے حوالے سے سمجھنے کی اور جو تقاضے ہیں انہیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔